اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج جمعرات کا دن اور 21 دسمبر 2023 ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید اللہ بخش شاہ تسنیم تفہیمات الحکمت چینل سے مخاطب ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے۔ آج کا یہ میرا بیان جو ہے یہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق ہے۔ تو اس میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں ہے کہ ہو والذی، اللہ نے یہ فرمایا ہے ہو والذی ارسل رسولہ، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، بدین الحق کے، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو کل دین پر غلبہ عطا کرے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اس بات کو پسند نہ بھی کریں۔ اب یہ دین، یہ جو آیت ہے یہ ہے کہ دین اسلام نہیں بلکہ اس دین اسلام کے کئی گروہ بن چکے ہیں۔ اس آیت کے اس حصے پر غور کریں، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو غالب کرے ہر علی الدین کلہ، کل دین پر، علی الدین کلہ، کل دین پر، مطلب بہرحال جو کچھ سمجھو کہ یہ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، غلبہ حاصل ہوگا۔ مگر آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مغلوب ہیں، ان کو غلبہ حاصل نہیں ہے، ان پر غیر مسلم قوتیں اپنا جبر و تشدد بھی کریں، ظلم و ستم بھی کریں، تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور ان سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ دین کا غلبہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین کا غلبہ خلیفہ دوم کے دور میں ہوا تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر دین غالب ہوتا پھر مغلوب کیوں ہوا؟ وہ کوئی دین کو غلبہ نہ تھا۔ یہ دین کا غلبہ اس بات سے کرتے ہیں کہ اس دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی۔ فتوحات ہونا اور بات ہے، فتوحات تو مسلم بھی کر لیتے ہیں، غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں۔ مسلمان بھی فتوحات کرتے ہیں اور غیر مسلمان بھی، جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ فتوحات کرتے ہیں۔ یہ دین کا غلبہ نہیں ہے۔ کہ یہ کیسا دین کا غلبہ تھا کہ 60 ہجری کے فوراً بعد 61 ہجری میں اولاد رسول کو تمام تر کو کوشش کی گئی، قتل کیا گیا، اور اولاد رسول کا اس صفحہ ہستی سے نام مٹانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بھی تقریباً 700 سال تک ظلم و ستم جاری رہے، یعنی 700 ہجری تک ظلم و ستم جاری رہے۔ یہ کیسا غلبہ تھا؟ یہ غلبہ نہ تھا دین کو، یہ دین کو غلبہ نہ تھا۔ البتہ اس وقت کے جو مسلمان تھے خلیفہ دوم کے دور میں وہ غالب آ گئے۔ دین اور چیز ہے، مسلمان اور چیز ہے، کیونکہ مسلمان سارے کے سارے اس دین پر نہیں ہیں جو رسول خدا نے دین دیا تھا۔ اس دین میں بہت تحریف ہو گئی، بہت گروہ بن گئے۔ بس ایک گروہ کو طاقت ملی، انہوں نے کم از کم بہت سے علاقے کو اپنے زیر نظر کر لیا۔ تو میں مہدی علیہ السلام کے بارے میں قوم شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا شدہ ہے، 255 ہجری میں پیدا ہوئے، تمہید کو سن لیں، اور اس وقت ظہور فرمائے گئے جب اللہ کا حکم ہوگا۔ 255 ہجری 15 شعبان 255 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے،
جو ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں امام ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام نرجس خاتون ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے شاہ روم کی شہزادی بیٹی تھی۔ وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ اس سے 15 شعبان کو یہی حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے اور کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت بی بی نرجس خاتون وفات پا گئی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی زہر سے شہید کر دیے گئے، جن کی عمر 23 سال تھی۔ اور اس وقت 5-6 سال تک امام منظر عام پر رہے۔ اس کے بعد سردابا سرمن رائے کے مقام پر ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے، جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہاڑ کی غار میں بیٹھے ہیں، مطلب یہ اس وقت چھپ گئے جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت کو غار ثور میں گئے اور 3 رات تک غار ثور میں رہے، اور اس کے بعد وہ باہر آئے، ہجرت فرمائی۔ اس نے تو منظر عام پر آنا تھا، وہ آئے، مگر حضرت امام مہدی علیہ السلام نے منظر عام پر نہ آنا تھا، اس لیے وہ غار میں تو چھپ گئے سردابا سرمن رائے کے مقام پر۔ اور پھر جب غار سے نکلے تو ملک اسی کھلی دنیا میں فضا میں وہ موجود ہیں، مگر ان کو پہچانتا کوئی نہیں ہے۔ وہ اس وقت پر اپنا اعلان امامت فرمائیں گے جب اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے امام کو حکم ہو چکا ہے۔ میں حیران ان لوگوں پر ہوں جو حضرت علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب امام مہدی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں علیہ السلام، یعنی مہدی علیہ السلام جو حضرت علی کی نسل سے 10ویں پوسٹ میں ہے، وہ اس کو علیہ السلام، اور جو خود حضرت علی ہے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انسانوں کے اتنے ذہنی تبادل خراب ہو چکے ہیں کہ بیٹے کی عزت باپ سے زیادہ کرتا ہے، یہ بھی امام ہے، حضرت علی علیہ السلام بھی امام تھے۔ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر حسن عسکری علیہ السلام تک یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا تھا قال یبدلن من بعد خوف امنا، کہ وہ امام خوف میں رہیں گے، وہ خوف میں، لوگوں کے خوف میں، مسلمانوں کے خوف سے خوف زدہ رہے، مگر اللہ ان کے خوف کو دور کرے گا اس امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں۔ تو میں نے اچھا یہ بعد میں بات ہوگی کہ وہ کس طرح ان کے خوف کو دور کرے گا، یہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا، مگر آج جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں میں ظہور مہدی علیہ السلام کے متعلق کلام پاک کی سورت تکبیر کی آیت، سورت تکبیر میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بتایا گیا ہے، اور ظہور کے متعلق فرمایا گیا ہے سورت طارق میں ہے والسماء والطارق، مجھے قسم ہے آسمان کی، آسمان کا مراد یعنی کائنات کی قسم ہے، والسماء والطارق، یہ آسمان کی قسم اللہ تعالیٰ کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کائنات کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ کائنات اللہ کے وجود کی مظہر ہے، کیونکہ ایک چیز جو موجود ہے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، جو کائنات اللہ کے وجود کی مظہر ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں والسماء والطارق، مجھے قسم ہے اس آسمان کی اور اس سردار کی، اس رہبر کی، طارق کے معنی ہے راستہ لینے والا، کیونکہ طریق راستہ کو کہتے ہیں، تو راستہ لینے والا جو ہے اس کے پیچھے جو چلنے والا ہے وہ رہبر ہے۔ والسماء والطارق، مجھے قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے مجھے رہبر کی، وما ادراک مطارق نجم ثاقب، اے رسول تو نہیں جانتا کہ وہ طارق، وہ رہبر کون ہے؟ وہ ایک روشن ستارہ ہے، یعنی انسان اگر ستارے ہیں تو وہ رہبر جو ہے وہ سب سے زیادہ روشن ہے، یعنی تمام انسانوں میں، تمام کائنات میں وہ نمایاں ہے۔ نجم ثاقب وہ روشن ستارہ ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس
نفس لما علیہ حافظ، وہ زمین کے شرق و غرب و شمال و جنوب سے ہر ایک نفس کا محافظ ہے، نگران ہے۔ ایسا یہ رسول کریم سے فرمایا جا رہا ہے، تو وہ سردار کو، تو وہ رہبر کو نہیں جانتا جو ایک روشن ستارہ پوری مخلوق سے نمایاں ہے، پہچانا جا سکتا ہے، اور وہ شرق و غرب میں جہاں جہاں مخلوق آباد ہے اللہ کی، وہ ہر نفس پر نگران ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات پر اس کی حکومت ہوگی۔ تو یہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے پیش گوئی کہ امام مہدی نے آنا ہے، اور جب وہ آئے گا تو وہ پورے انسانوں سے نمایاں ہوگا، اور وہ اس کی پوری زمین پر اس کی حکومت ہوگی، وہ ہر نفس کا محافظ و نگران ہوگا۔ اس کے زمانے میں ہر نفس مطمئن زندگی گزارے گا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، اور یہ قتل و غارت، یہ فسادات برپا نہ ہوں گے، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ یہ امام اور اس کے آنے کی پیش گوئی مختصر الفاظ میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ آئے گا کب؟ تو اللہ ان کے آنے کا وقت بیان کر رہا ہے۔ میں ان مولویوں سے کیا کہوں جو آیات متشابہات کو بھی نہیں جانتے، مقنونات کو بھی نہیں جانتے، مگر اس کے باوجود اپنے آپ عالم بنے بیٹھے ہیں، جب قرآن کی متشابہات کو نہیں جانتے، انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ تو آیات متشابہات ہیں یہ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج سیاہ ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے میلے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنی گابھن اونٹنی فضول سمجھی جائے گی، چھوڑ دی جائے گی، وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی درندے جمع ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر یعنی دریا جلائے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کی تزویج ہوگی، مردوں کی یعنی انجمنیں بنے گی، یونین بنے گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس وقت پوچھا جائے گا ہر گاڑی ہوئی جان سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو یہ وقت بتا رہا ہے۔ تو یہ سورج اذا الشمس كورت، جب سورج سیاہ ہو جائے گا، اس کے مطابق انجیل میں بھی آیات ہیں۔ انجیل عارف یوحنا کے باب نمبر 6 سے آیت نمبر 12 اور 13 پڑھ رہا ہوں۔ انجیل نیا عہد نامہ مکاشفہ عارف یوحنا باب نمبر 6، یہ مکاشفہ عارف یوحنا سالم سارے کا سارا متشابہات میں ہے۔ یہ آئندہ کی خبریں دی گئی ہیں۔ اگر دماغ کھلے ہیں تو ذرا غور اس پر بھی کیا کرو کہ پچھلی کتابیں جو ہے ان کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، تو ہم نے پچھلی کتابوں کو اگر نہ پڑھا تو یوں سمجھو جیسے کسی بچے کو اٹھا کر پہلے بنیادی سکول، پرائمری، مڈل، ہائی کو چھوڑ کر کالج میں داخلہ دے دیں اور کہے کہ اسے بی اے کرا دو۔ یہ وہی بات ہے۔ قرآن مجید تو بی اے ایم اے ہے، یہ تو آخری تعلیم ہے، مگر جو پہلے پیش گوئیاں یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں وہ کتابیں منسوخ ہو گئی۔ بھائی کتابیں منسوخ ہوئی ہے، کتابوں میں شریعت کچھ نہ کوئی تبدیل ہوئی ہے، منسوخ ہوئی ہے، یہ خبریں تو منسوخ نہیں ہو گئی۔ کیا انجیل میں ہے دجال آئے گا؟ اب انجیل کے منسوخ ہونے سے دجال نہیں آئے گا؟ اگر تورات میں ہے کہ جوج ماجوج آئیں گے، کیا اب اس کے منسوخ ہونے سے پہلے وہ منسوخ نہیں ہوئی؟ ان کو بھی پڑھنا ہے، مگر محرف ہو گئی ہے، ان میں تحریف ہو گئی ہے۔ جو تحریف ہوئی ہے وہ بندوں نے تحریف کی ہے۔ تو یہ بندے جب متشابہات کو سمجھ نہ سکتے تھے، ان کے لیے انجیل و تورات میں تحریف کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے۔ اور پھر یہ جو مسلمان ہاں جو خبریں ہیں وہ تو تعریف کر ہی نہیں سکے، متشابہات کی تعریف وہ کیا کرتے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں باب نمبر 6 مکاشفہ عارف یوحنا باب نمبر 6 کے آیات نمبر 12-13 پڑھ رہے ہیں۔ میں اس لیے سامعین کے سامنے آیات پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے پاس اگر انجیل بائبل ہو تو دیکھ لیں۔
اس میں لکھا ہے کیونکہ اوپر قرآن مجید میں یہ آیت ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور سورت الانفطار میں یہ آیت آئی ہے کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اوپر جو ہے وَإِذَا النُّجُومُ، دیکھیں نا سورت تکویر میں ہے وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب ستارے میلے ہو جائیں، اور اس سورت الانفطار میں ہے کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ پڑیں۔ اب ان دو آیات جو قرآن مجید میں پڑھی ہیں، ان ہی کی تصدیق میں انجیل مکاشفہ عارف یوحنا کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ اوپر والی آیات جو قرآن مجید متشابہات میں ہیں، اور یہ آیات جو انجیل میں ہے یہ بھی متشابہات ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ سورج کمل کی مانند کالا ہو گیا، مانند کالا، اور سارا چاند خون سا ہو گیا، آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح کے زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت سے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ آسمان کے ستارے نہیں ہیں، ستاروں کو تشبیہ دی، انسانوں کو تشبیہ دی گئی ہے ان ستاروں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کالا ہو جائے۔ اس انجیل کی آیت میں بھی یہ فرمایا گیا سورج کمل کی مانند کالا ہو گیا، سورج کے کالا ہونے اور چاند خون سا ہو گیا۔ سورج کے کالا ہونے کا مطلب ہے وہ قومیں جن کا سال شمسی ہے، جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ شمسی سال ہے۔ اور اسی طرح چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، یہ بھی شمسی سال ہے۔ جن قوموں کا سال شمسی ہے وہ غیر مسلم قومیں ہیں، اور جو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، وہ ان کا سال جو ہے چاند کے مطابق چلتا ہے، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ جو ہے یہ ہے قمری سال۔ تو چاند، بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ سورج کمل کی طرح کالا ہو گیا، مطلب یہ غیر مسلم قومیں بالکل گمراہ ہو گئیں، اپنے دین سے نکل گئیں، جن کا سال شمسی ہے، وہ غیر مسلم قومیں، وہ گمراہ ہو گئی، اور چاند خون سا ہو گیا، سارا چاند خون سا ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ عالم اسلام میں خون ریزی شروع ہوئی، تو سارا عالم اسلام خون سے نہا گیا، خون ہو گیا۔ تو ستارے فلک کے اس طرح گر پڑے جیسے انجیر کے، جیسے تیز آندھی سے انجیر کے پھل زمین پر گر پڑے، جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک حملے پر سینکڑوں آدمی شہید ہونے لگے، قتل ہونے لگے۔ تو اب یہ انجیل میں بھی ہے، یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کا ذکر بھی ان صورتوں میں ہے، مگر جو اوپر متشابہات کی آیات ہیں قیامت ذکر نہیں۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج سیاہ ہو گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب ستارے میلے ہو گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چڑھائے گئے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب گابھن اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی درندے جمع ہو گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر جلائے جانے لگے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے انجمنیں بن گئیں۔ یہ نفوس مردوں کی نکاح کا بات نہیں ہے، ممکن ہے آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ مردوں کے آپس میں نکاح ہو گئے، نہیں بھائی، یہ بات نہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا مطلب ہے جب ان کی انجمنیں بنے گی، کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہاں پر اس وقت کوئی انجمنیں، کوئی یونینز وغیرہ نہ تھی، یہ بعد میں رواج پیدا ہوا۔ تو یہ انجمن جو بنی، تو اس انجمن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص چیئرمین ہوتا ہے، پریزیڈنٹ یا صدر جسے کہیں وہ ہوتا ہے، باقی جو ہوتے ہیں اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے ہوتا ہے جیسے ایک مرد کی کئی بیویاں ہوں، وہ اپنے صدر اور چیئرمین کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جیسے کیا ہے تاریخ انصاف ہے،
اور یہ جی جماعت اسلامی ہے وہ اپنے اپنے جو ہے صدر کے چیئرمین کے پابند ہے، اور اس طرح مزدور انجمن یونین وغیرہ یہ پارٹیاں وَإِذَا النَّفُوسُ، باقی لوگ جو ان پارٹیوں میں ہوتے ہیں وہ اپنے چیئرمین کے پابند، اس لیے اس کو تزویج کہا گیا ہے کہ آپس میں جڑ گئے، آپس میں جس طرح میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ اکٹھے ہو گئے۔ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ تو سئلت، جب یہ انجمنیں بنے گی تو اس وقت یہ ہوگا، پہلے اوپر یہ آیت پڑھی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ حُشِرَتْ، جب وحشی درندے جمع ہو جائیں گے، یہ وحشی درندے، یہ بھیڑیے، یہ شیر، یہ گیدڑ وغیرہ، یہ جمع نہیں ہوں گے، ان کو کون جمع کرے گا، کہاں جمع ہوں گے، ان کے جمع ہونے کا مقصد کیا ہوگا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے وہ لوگ جو قاتل لوگ ہیں، قاتل تنظیمیں، وہ تنظیمیں بنا لیں گے، قاتل لوگ، قتل کرنے والے لوگوں کو قتل کرنے والوں تنظیمیں بنا لیں گے، یہ ہے وہ جو لوگوں کو قتل کرنے والے ان کو اللہ نے وحوش یعنی وحشی جانور فرمایا، یہ جمع ہو جائیں گے، یہ لوگوں کو قتل و غارت شروع کر دیں گے۔ آج کل یہ سب آٹھویں اصلے کے دور میں جنگلی درندے جمع نہیں ہو سکتے، یہ انسانوں کو وحوش کہا گیا ہے۔ جب یہ جمع ہو جائیں گے، یہ قتل و غارت شروع کریں گے، اس وقت پھر جب اٹھایا جائے گا لوگوں کو تو پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ مَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ہر گاڑی ہوئی جان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ بلا جرم قتل کرتے ہیں، یہ جانتے بھی نہیں ہم کسے قتل کر رہے ہیں مگر قتل کرتے ہیں، یہ اپنے حملے اس طرح کرتے ہیں، نامعلوم لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے پوچھا جائے گا ہر جان سے کہ تمہیں یہ صیغہ مؤنث کا اس لیے استعمال ہوا کہ عرب میں قبل از اسلام لڑکیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے تاکہ اس میں یہ بات بھی آ جائے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ جو ہم زندہ درگور کر رہے ہیں یا قتل کر کے لڑکیوں کو دفن کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے، ان کے متعلق پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، یعنی ایک بات سے دو نتیجے اخذ ہوتا ہے، ان لڑکیوں کے بارے بھی آ گیا جن کو وہ لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کرتے تھے، اور یہ جو وحشی درندے اب قتل کرتے ہیں تو ان کے متعلق یہ بات آ گئی کہ کل موعودۃ سئلت، کہ ہر گاڑی ہوئی جان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ تھی سورۃ تکویر پارہ نمبر 30، اور اب سورۃ انفطار کی کچھ آیات دیکھ لیں۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان کے پھٹ پڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا بلکہ یہ آیات متشابہات ہے، اس کا مطلب ہے جب آسمان سے گولہ باری ہوگی، بمباری ہوگی، بڑے بڑے اولے، یہ انجیل میں فرمایا گیا ہے عارف یوحنا کے مکاشف عارف یوحنا میں کہ آسمان سے بڑے بڑے اولے گریں گے، آگ نازل ہوگی، تو اس لیے قرآن میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے گر پڑیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریا جلائے جائے، دیکھیں نا دریا کس طرح جلا جاتا ہے، اسی پانی کو تجزیہ کر کے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر اس ہائیڈروجن اور آکسیجن سے شعلہ بنا کر فولاد کی چادریں کاٹی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت تو پانی کو اس طرح نہیں جلایا جاتا تھا، تو اس لیے اب سمندروں کے پانی کو، دریاؤں کے پانی کو جلا کر ان کو آکسیجن اور ہائیڈروجن میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، نہیں میں بھول گیا، معاف کرنا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کے معنی ہے جب دریا چیرے جائیں گے، پھاڑے جائیں گے، مطلب ہے دریاؤں سے جب نہریں نکالی جائیں گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، اور اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، پھر دریاؤں سے جب نہریں نکالی جائیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھولی جائیں، وَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، یہ بھی قیامت کے متعلق بات نہیں ہے، یہ قیامت سے پہلے ہے، یہ امید ہے میں بعد میں بیان کروں گا۔
تو مطلب یہ ہے پھر جب ایسا ہوگا، یعنی جب یہ امام مہدی کے ظہور کا وقت بتایا جا رہا ہے، جب غیر مسلم دنیا مکمل گمراہ ہو کر وہ جنگ و جدال پر اتر جائیں گے، قتل و غارت کریں گے، جب بہت سے آدمی قتل ہونے لگیں گے، اس طرح جس طرح انجیل کے پھل گر پڑتے ہیں تیز آندھی میں، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ اس طرح چلائے جائیں گے کہ ٹرکوں میں اور بڑے بڑے ٹرالوں میں پتھر لوڈ کر کے ادھر ادھر لے جاتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، ان سے سیمنٹ بناتے ہیں، ان سے چونا بناتے ہیں، تو یہ پہاڑ چل رہے ہیں، تو پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اونٹ کی بڑی قدر تھی، اونٹ کیونکہ صرف بار برداری کے لیے اونٹ ہی تھے، تو اونٹ سے بہت پیار کیا جاتا تھا، عربوں کی مثال بن گئی تھی، فلاں چیز مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے، مطلب یہ ہے وہ اونٹوں کو بہت پسند کرتے تھے، مگر جب قرآن نازل، مگر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر جس کے گھر میں گابن اونٹنی ہوتی تھی بڑا خوش ہوتا تھا، شاید ایسے اونٹ بھی پیدا ہو جائے، مگر بات یہ ہے اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسا گابن اونٹنی کی کوئی خوشی کسی کو نہ ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اونٹ تھے، پھر اونٹ کی ضرورت نہ رہے گی، کیونکہ بار برداری کے لیے اور چیزیں ایجاد ہو جائے گی، جیسے ٹرک ہیں اور جیسے مال گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو منتقل کر رہے ہیں، تو اب اونٹ کی ضرورت نہیں رہی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا جب اونٹ کی ضرورت نہ رہے گی، جب یہ وحشی جندے، یہ قتل و غارت کرنے والے لوگ اپنی اجمنے بنا لیں گے، اور جب پانیوں کو جلایا جائے گا، آکسیجن ہائیڈروجن بنا کر سے شعلے پیدا کیے جائیں گے، اور جب لوگوں کی اجمنے بن جائے گی تو پھر قتل و غارت شروع ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جب قتل و غارت شروع ہوگی تو ہم ہر گاڑی ہوئی جان سے پوچھیں گے کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو یہ ہے، تو ہر گاڑی ہوئی جان سے پوچھیں گے تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ قتل و غارت کرنے والے یہ سوچ لیں کہ ہم بھی یہ بات معلوم کریں، ان سے پوچھیں گے کہ کیوں تم نے مطلب ایسے قتل و غارت کی۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بتایا جا رہا ہے، اور پھر یہ ظہور کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ اہل شیعہ کے نزدیک یہ بات مسلم ہے، اس بحر الانوار کا جو مہدی موعود کتاب میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق پورے حوالہ جات ہیں، مگر میں مختصر پر اس تقریر میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو کچھ میں نے قرآن مجید سے بیان کیا کہ مہدی علیہ السلام متعلق سورۃ طارق میں جو کہ بتایا گیا وہ آئیں گے اور پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوگی، یہ بتایا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کب آئیں گے۔ یہ سورۃ انفطار اور تکویر میں جو نشانیاں دی گئی ہیں یہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت آئے گا جب پہاڑ چلائے جا رہے ہوں گے، گابن اٹھنے کی ضرورت نہ ہوگی، جب ستارے میلے ہوں گے۔ میلے کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ آج کل بجلی کا دور ہے، جب بجلی کے کم ہے، بجلی کے چراغ، بجلی کے بلب روشن ہوتے ہیں تو آسمان پر ستارے نظر نہیں آتے، تو اسے کہا گیا یا بہت معمولی چھوٹے نظر آتے ہیں، تو اس لیے فرمایا گیا جب ستارے میلے ہو جائیں گے، ستارے میلے یعنی کہ روشنی کے اور ذرائع پیدا ہو جائیں گے، تو اس وقت ستارے میلے میلے نظر آئیں گے، اور جس وقت دریاؤں کے پانی کو جلایا جا رہا ہوگا، جب دریاؤں سے نہریں نکالی جا رہی ہوں گی، جب پہاڑوں کو چڑھایا جا رہا ہوگا، جب آمد و رفت کے ذریعے اور بن جائیں گے، تو اس وقت امام مہدی ظہور فرمائیں گے، اور پھر عدل و انصاف اس طرح ہوگا کہ کل موعودۃ سئلت، ہر گاڑی ہوئی جان سے پوچھا جائے گا بے ای ذنب قتلت، تجھے کس جرم میں مارا گیا، قتل کیا گیا۔ یہ تو تھا قرآن مجید سے میں نے بیان کیا ہے مہدی علیہ السلام کا آنا، اب پورا وقت انجیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ سنیں، یہ مکاشفہ عارف یوحنا کا باب نمبر 12 ہے، اس باب نمبر 12 کا صفحہ نمبر 73 پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بھائی خبریں منسوخ نہیں ہوتی، کوئی کتاب منسوخ ہو جائے، محرف ہو جائے تو متشابہات کو جب سمجھ کوئی نہیں سکتا اسے محرف بھی کوئی نہیں کر سکتا،
تو اس لیے میں اب اس میں رسول کریم کی آمد کی خوشی کی خوشخبری بھی دی گئی ہے. اس میں 12 آئمہ کا ذکر آئے گا جو پڑھ کر سنا رہا ہوں. جو 12 آئمہ کو ماننے والی قوم ہے, اللہ نے انجیل میں آج سے 2000 سال پہلے فرما دیا تھا کہ وہی قوم اللہ کے حکم پر, اللہ کے فرما بردار وہی قوم ہے جو 12 اماموں کو مانتی ہے. اب آپ کی مرضی, آپ جس کسی کے پاس انجیل ہو, جس کسی کے پاس بائبل ہو, وہ مکاشفہ آرے یوحنا کا 12واں باب کھولے, شروع سے پڑھے. پھر آسمان پر ایک یہ بھی آیات متشابہات میں ہے. پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا. یہ عارف یوحنا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہے وہ فرما رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کو وحی آ رہی ہے. آپ یہ تو انکار کریں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے خلفاء حضرت علی سے لے کر ماضی تک کسی کو وحی نہیں آتی, آپ کریں گے, مگر عیسیٰ کے حواری سے تو انکار نہیں کریں گے. یہ بات انجیل کی ہے. وہ فرما رہے ہیں پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا, یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی. مطلب یہ ایک قوم نظر آئی. وہ آفتاب کو اوڑھنے کا مقصد یہ ہے جہاں جہاں سورج چمکتا ہے, جہاں جہاں دن ہوتا ہے, کیونکہ دنیا میں بعض ایسے علاقے بھی ہیں جن میں اکثر اوقات رات ہی رات رہتی ہے, جیسے کہ قطب شمالی میں. تو جہاں جہاں سورج چمکتا تھا وہاں وہاں وہ قوم پھیلی ہوئی تھی. ایک عورت نظر آئی, یعنی ایک قوم نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی. جہاں جہاں سورج چمکتا تھا وہاں وہاں وہ قوم موجود تھی. چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا, یعنی باقی عالم اسلام گویا اس کے پاؤں کے نیچے تھا. یعنی عالم اسلام میں سر بلند قوم تھی, عزت والی قوم تھی, نیچے تھا. اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر. مجھ پر غصہ کوئی نہ کرے, میں صرف متشابہات کی تعبیر کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے متشابہات کا علم دیا ہے. اگر میری بات کو کوئی غلط کرے ثابت تو اس کی کوئی اور تعبیر کر کے دکھائے. 12 ستاروں کا تاج اس کے, یعنی 12 ستارے اس قوم کے سر کا تاج تھے, یعنی 12 اس کے 12 امام تھے جو سر کا تاج تھے, یعنی 12 امام تھے اس کے سر پر. اور حاملہ تھی, وہ درد دہ میں چلاتی تھی, یعنی اس قوم میں ایک بچہ آنا تھا جس کے آنے کی وہ قوم دعائیں مانگتی تھی, اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا, یعنی ایک بڑا لال اژدہا, اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے. لال اژدہا سے مراد یہ شیطان ہے, ابلیس ہے. 7 سر 10 سینگ, اس سے مراد ویسے اقوام متحدہ ہے کیونکہ یہ شیطانی ادارہ ہے. اس کی جو 7 ایسی حکومتیں ہیں اس کے ممبر ہیں, تو اس لیے کہا گیا ہے کہ 7 سر اور 10 سینگ تھے. 10 اقوام متحدہ کے ادارے ہیں, 10 سینگ وہ ہیں, جیسے ادارہ یونیسیف, جیسے ادارہ دولت مشترکہ, جیسے ادارہ تحفظ حقوق انسانی, اور جیسے کہ ادارہ حقوق بچگان وغیرہ. یہ ان کے ادارے ہیں, 10 ادارے. تو یہ 10 سینگ ہیں. اس کے سینگ کو مطلب ہے ان اداروں کی وجہ سے یہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے یہ اقوام متحدہ. اچھا, پھر بڑا لال اژدہا, اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے, اور اس کے سروں پر 7 تاج, یعنی وہ بادشاہ تھے, حکومتیں تھیں. کیونکہ تاج حکومت والے حکومت کے سربراہ پر ہوتا ہے, اور 7 تاج جس سے مراد ہو گیا کہ وہ گویا حکومتیں تھیں. 7 تاج, اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. یہ اقوام متحدہ کی دم, یہ مشرق بعید کے لوگ, مشرق کے لوگ ہیں, اور جو سر ہے اس کا وہ مغرب میں ہے. یعنی اکثر اختیارات تو اہل مغرب رکھتے ہیں, مگر ان کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے, یہ دم کی طرح پیچھے لگے رہتے ہیں. تو اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. یعنی 3 مخلوق مشرق میں قتل ہو گئی, جس طرح اب فلسطین میں قتل ہو رہے ہیں, پاکستان اور افغانستان میں قتل و غارت ہوئی ہے, تو وہ کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی, تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے.
مقصد اس کا یہ تھا کہ جب اس قوم میں امام مہدی پیدا ہو تو وہ ابلیس چاہتا تھا اسے قتل کرا دے، امام مہدی کو نکل جائے، اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر یعنی پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ لوہے کا آسا اس لیے اس کی حکومت نہ جمہوری ہوگی نہ شورا کے ذریعے ہوگی، وہ شخصی سخت شخصی حکومت ہوگی، جو آرڈر دے گا اس اپنے آرڈر پر اپنے حکم پر عمل کرائے گا۔ وہ کوئی شخص اس کی حکومت ختم ہونے والی یا کوئی اس کی حکومت کو ہلا نہیں سکے گا، اس لیے فرمایا کہ لوہے کے آسا ہے، کیونکہ لوہا ٹوٹتا نہیں ہے، سختی سے ڈنڈے سے لوہے کے ڈنڈے سے حکومت کرے گا۔ اس سے مراد وہ امام مہدی ہے، وہ بیٹا جنی یعنی اس قوم میں وہ لڑکا پیدا ہوا جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ یعنی وہ اس کا بچہ امام مہدی علیہ السلام تو اللہ کی حفاظت میں تخت پر پہنچا دیا گیا۔ مقصد یہ ہے خدا کے پاس اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جنہیں خدا کی طرف سے جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، یعنی وہ قوم ہجرت کر گئی، کیونکہ اس قوم پر بھی ظلم ہو رہے تھے، وہ قوم ہجرت کرتی رہی، اور جہاں اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا تھا وہاں پہنچ گئے، جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ یہ 1260 دن جنہیں کہا گیا ہے، یہ 1260 سال ہیں، یعنی وہ بچہ پیدا ہوا، قوم ہجرت کر گئی، پھر 1260 سال تک وہ قوم بغیر امام کے رہی، کیونکہ امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے، پیدا تو ہوئے 5-6 سال کی عمر میں غیبت کبریٰ میں چلے گئے، یعنی غائب ہو گئے، اور پھر 1260 سال تک وہ قوم بغیر امام کے رہی۔ تو یہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہے، یہ اس وقت ظہور فرمائیں گے جب اس کی عمر 1260 سال ہوگی، اس وقت یہ ظہور فرمائیں گے، اور پھر یہ قوم شیعہ کے 12ویں امام ہیں، 11 اور ہیں، پہلا حضرت علی سے لے کر امام حسن عسکری تک 11 امام ہوئے، اور 12ویں یہ ہے۔ تو پھر یہ 12ویں امام ہیں، تو پھر جو ہے یہ ظہور فرمائیں گے تو عدل و انصاف سے زمین کو اس طرح بھر دیں گے پہلے جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگی، تو یہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس کے دور میں دین اسلام ترقی کرے گا۔ وہ کوئی ترقی نہ تھی دین اسلام کی، کوئی غلبہ نہ تھا، جس دین میں امام سے شہید کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کو بڑا غلبہ حاصل ہوا خلیفہ دوم کے دور میں۔ کیا غلبہ ہوا حاصل ہوا؟ ایسا کہ اولاد رسول کو بے دردی سے قتل کر کے اور رسول کی بیٹی کو ہتھکڑیاں پہنا کر شام لے جایا گیا، یہ کوئی غلبہ نہیں ہے۔ غلبہ یہ ہوگا کہ وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، جو ہر جان پر نگراں ہوگا، یہی امام مہدی، تو یہ ہوگا غلبہ۔ تو امام مہدی علیہ السلام انجیل کے بیان کے مطابق، اسے انجیل کہتے ہیں، یعنی جو عارف مکاشف عارف جو ہونا ہے، جسے لیا عہد نامہ کہتے ہیں، یہ بھی انجیل میں شمار ہے۔ تو اس کے بیان کے مطابق 1260 سال کے بعد ظہور فرمائے گا۔ اب 255 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور 1260 سال میں 255 ہجری کو جمع کریں، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس سن ہجری میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو اب امام آنے والے ہیں، تو امام مہدی، ہاں اب البتہ یہ ایک اور بات ہے، جب ہم کہتے ہیں امام مہدی پیدا شدہ ہیں اور اپنے وقت پر ظہور فرمائیں گے، تو بعد عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ ان کی غیبت کا فائدہ کیا ہے۔ بات یہ ہے، کبھی یہ تو نہیں پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ان کی غیبت کا کیا فائدہ ہے، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اگر حضرت
خضر علیہ السلام زندہ ہے تو ان کی غیبت کا کیا فائدہ ہے؟ مگر یہ مہدی علیہ السلام کے متعلق پوچھیں تمہیں خطرہ اپنا ہے کہ کیا ہوگا جب وہ ظہور فرمائیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اب جو فائدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بغیر فائدے کوئی کام نہیں کرتا. یہ انجیل فرما رہی ہے کہ پیدا ہوئے اپنے پیدا ہونے کے 1260 سال بعد ظہور فرمائے گئے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب 11 امام قتل ہو چکے تو اللہ کو مسلمان پر ناراضگی آئی اور اس نے اپنے 12ویں امام کو چھپا لیا تاکہ ان کو سزا ملے. جو اماموں کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے. ایک دوسرا خون بنی امیہ کے ساتھ کیا ہوا, بنی عباس کے ساتھ کیا ہوا, باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, ایسی تلوار چلی کہ اللہ کی زمین انسانی خون سے لالہدار ہو گئی. اکثریت گمراہ ہو گئی. اللہ جس کو سزا دیتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. جس کو سزا جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. تو امام کی غیبت کے بعد یہ گمراہ ہوئے, بہت گمراہ ہوئے, اور ان کے دین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کے ٹولے ٹولے ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فارغون, ہر گروہ خوشا کہ میں حق پر ہوں. یہی اللہ کا عذاب ہے. جب لوگ اللہ کی نعمت کی بے قدری کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اپنی نعمت اٹھا لیتا ہے. جب لوگوں نے امامت کی بے قدری کی تو اللہ نے اپنے امام 12ویں کو چھپا لیا. اب جب کے 12واں آئے گا وہ تبلیغ دین نہیں کرے گا بلکہ نہیں چھوڑے گا کسی کو. جتنے منکرین ہوں گے قتل کر دے, ان کو قتل کر دیا جائے گا. کوئی زمین پر اس وقت نہ توبہ قبول ہوگی کسی کی, نہ وہ توبہ قبول کرے گا, نہ اس کا ایمان لانا کسی جان کا اس وقت کو فائدہ دے گا. یہ سورت انعام میں دیکھ لیں. اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امام پیدا شدہ ہے, امام آنے والا ہے, وقت قریب ہے, قتل و غارت بہت شروع ہو گئی ہے, ظلم و ستم کی انتہا ہے. اب اس کے آثار بھی پیدا ہو چکے ہیں. امام آئے گا مدینہ سے کعبہ میں آ کر اذان دے گا اور پھر کعبہ سے چلے گا شام میں آئے گا. اس وقت دنیا کی فوجیں یعنی کہ اقوام متحدہ کی فوجیں اس کے مقابلے میں ہوں گی. کوئی ایک بھی جیتا نہ بچے گا, سب کو قتل کر دیا جائے گا اور پھر اس وقت وبا پھیلے گی. اگر یہ ساری باتیں معلوم کرنا ہوں تو میری کتاب انکشافات بالآیات المتشابہات منگوا کر اس کا مطالعہ کریں. اللہ نے مجھے علم متشابہات دیا ہے, یعنی متشابہات کا علم دیا ہے, اور مقنونات کا بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے. تو قطعیات کا علم کسی کو نہیں ہے. محکمات و بینات تو ویسے ہر شخص جانتا ہے, مگر یہ مقنونات اور متشابہات کا علم یہ مولوی نہیں رکھتے. اللہ نے مجھے دیا, میں بہت کچھ واضح کر رہا ہوں. تو مزید حالات تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو میری کتاب انکشافات بالآیات المتشابہات منگوا لیں. اور انکشافات بالآیات المتشابہات یہ کتاب مجھ سے منگوا سکتے ہیں. یہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711. یہ میرا فون نمبر, یہ ٹیلی نار میں کنورٹ ہے. یہ فون کر کے مجھے اپنا پتہ بتا کر کتاب منگوا سکتے ہیں. اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.